بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، آج تو اب جناب ہمارے شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب ہیں، انتہائی محترم ہمارے شاعر بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں اور بڑی آفاقی شاعر ہیں۔ ان کی آج 277ویں عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہم نے ان کی جو ہے بڑے عالمی صوفی شاعر تھے، جی اور سندھ کے اندر جو ان کی پذیرائی ہے، بلکہ ان کا جو پیغام ہے تمام عالمی ہے، وہ ایک جو ہمیں جو زیادہ رہ جاتا ہے، سائم صدائم یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے سندھ کے ساتھ میں ساری دنیا کو آباد کریں، یعنی سب لوگ خوش رہیں اور سندھ بھی آباد رہے اور تمام دنیا جی عالم سب آباد کریں۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں سب کے لیے کہ اللہ سب کو۔ تو وہ اس طرح کے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، اور بڑے جن کی موجودگی، ان کا یہاں پر موجود ان کے مزار کا بھی یہاں ہونا ایک بڑا ہمارے لیے تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ اچھا، ایسے وقت میں انہوں نے سندھی شاعری کی جب فارسی اور عربی کا اس خطے پہ غلبہ تھا، ہاں، نہیں کہ اور اس میں بھی ان کی شاعری میں بھی شاعری کا آتا ہے اثر، جی وہ جو فارسی کے الفاظ، فارسی کا اثر آتا ہے۔ جی جی تو وہ ایسا نہیں ہے کہ شاعری سے ان میں سندھی، لیکن سندھی جو ہے وہ کافی پرانی زبان ہے، اور اس حوالے سے یہ سندھی حضرات جو ہیں اس پہ فخر بھی کرتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا ترجمہ بھی یہاں پر ہوا ہے، جو شاہ صاحب نے کیا، جی بہت پہلے ہوا ہے، جی اور انہوں نے تو اور منظوم شاہ انداز صاحب سے، کا جو منظوم ترجمہ ہے وہ ہے، جی وہ لوگ باغ یہی کہتے ہیں کہ یہ قرآنی الفاظ ہیں، جیسے کہ آپ علامہ اقبال کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو علامہ جو اللہ نے جو بھی قرآن مجید میں کہا ہے وہ انہوں نے اپنے کلام میں کہہ دیا۔ اسی طرح شاہ لطیف صاحب نے بھی اپنے کلام میں بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، جی جی لیکن سندھ کے اندر ابھی تک کوئی اس کا اثر نظر نہیں آتا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ شاعر اس کو مناتے ضرور ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کا جو کوئی اثر نظر نہیں آتا ان کے اوپر، کیونکہ ابھی تک جو غریب آدمی ہے سندھ کا، وہ دادو کا ہے یا لاڑکانے کا ہے، وہ آج تک غریب ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ لوگ کوئی بھی سندھ کا جو سید ہے یا سندھ کے جو شیخ ہیں، سارے شیخ تو پولیس میں آ گئے ہیں، سارے سید جو ہیں حکمرانی میں آ گئے ہیں، ایک شاہ کے بعد دوسرا شاہ آتا چلا جاتا ہے حکمران میں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، لیکن سندھ کی خدمت نہیں کرتے یہ لوگ، سندھ کے عوام کی خدمت نہیں کرتے۔ اور آج بھی جو اگر آپ دیکھ لیں کہ دادو کا کیا حال ہے، آپ دیکھ لیں لاڑکانہ کا کیا حال ہے، آپ خود گئے تھے 2013 میں، جی گندا نالا وہاں بہ رہا تھا، حالانکہ وہ بے نظیر کا شہر ہے، جی اور وہ میں نے جو ہے وہ بڑی باتیں کر رہی تھی، جو خاتون محترم جو تھیں فریال تارپور صاحبہ کہ سائیں تم لوگ کراچی والے کیا سمجھتے ہو، یہاں پر میں نے 5 شہید دفن ہیں، تو ہم نے کہا بھئی ہم تو بہت عزت کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر پھر میں نے مضمون بھی لکھا تھا کہ اگر ایسا ہے تو ہم لاڑکانہ میں رہ کے دیکھتے ہیں، جی لیکن لاڑکانہ میں تو جو رہتا ہے وہ پھر بعد میں تو وزیر اعظم بن جاتا ہے، وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، اب تو صدر بھی بن جاتا ہے، جی تو اب لاڑکانہ کے نام پہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ تو لابشہ کا رہنے والا تھا، سرداری تھا، لیکن بن گئے صدر۔ بہرحال عرس کی تقریبات کے ساتھ جی ہاں، ساتھ پیغام کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جی سچا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، جو شاہ لطیف کا پیغام ہے، زبردست ہم خراج تحسین اور خراج عقیدت ان کو پیش کرتے ہیں۔ جی جی آج ہیں دو اور دیکھیے صاحب، بات یہ ہے غم کی کہ خبر ہے جو وہ، 2 کور کمانڈر جو تھے، ایک عثمانی صاحب، اور جی عثمانی صاحب انتہائی شریف آدمی تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو وہ ان کی پرانی گاڑی کے اندر وہ ان کا دل کا دورہ پڑا ہے۔ پروٹوکول کے لیے بھی کوئی ساتھ نہیں تھا؟ نہیں تھا، وہ شریف آدمی تھا ڈپٹی آرمی چیف، بھائی، وہ بہت سابق شریف آدمی ڈپٹی تھا، آرمی چیف۔ نیک آدمی تھا۔ یہ ایسے لوگ نہیں ملتے اب آپ دیکھیں نا، اگر تاریخ میں دیکھیں، یعنی ایون آپ دیکھیں کہ جو یحییٰ خان تھا، اس کے پاس بھی، یحییٰ خان کو ہم اتنا برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے عیاشی ویاشی تو کی، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن جو اچھے چیف ہوتے ہیں وہ پیسے نہیں بناتے ہیں۔ یہ پھر بعد میں اب جا کر یہ جب کیانی ویانی کے دور کے اندر یہ شروع ہوا، یہ پیسے بنانے کا کام ہے،
اور یہ جب میاں نواز شریف صاحب ہیں، یہ آصف نواز صاحب جو ہیں اتنے غصے میں میرے سے ملے، جب ایک دن ان کو جب اس کے باپ نے BMW کی گاڑی دی کی چابی دی، تو آصف نواز نے مجھے کہا نصرت یہ آدمی فوج کو کرپٹ کرنا چاہتا ہے، یہ آدمی کنٹرول کرنا چاہتا ہے فوج کو، یہ بالکل پولیس بنانا چاہتا ہے۔ اور اس کے باپ نے مجھے کہا کہ یہ واقعہ یوں ہے، جو کانپ رہا تھا وہ غصے کے بارے میں، کیونکہ وہ بہت غصے کا تیز تھا، تو غصے کے عالم میں اس نے کہا کہ یہ تباہ کر دے گا فوج کو، یہ جو شخص ہے جس کا نام نواز شریف ہے۔ کہنے مجھے نواز شریف صاحب کے باپ نے بلایا اور کہا کہ میرے صاحب جو ہے 3 بیٹے ہیں، لیکن میرے بیٹے نے جو نواز شریف نے مجھ سے BMW مانگی ہے، تو میں نے یہ سمجھا کہ میرا ایک اور بیٹا بھی ہے آصف نواز، اب کہاں سے اس کا بیٹا تھا، اب وہ سیاسی رشوت دے رہا تھا۔ تو آصف نواز نے حیا کے طور پر چابی لے لی، لیکن دوسرے دن واپس بھجوا دی، جو اس کی بیٹی نے کنفرم کی کہ وہ ہمیں چابی دی تھی، اور مجھ سے یہ کہا کہ یہ فوج کو کرپٹ کر رہا ہے۔ اور اس وقت اس کے ہاتھ میں اتنا غصہ تھا اس کو، اور یہ لفظ کہیں کہ یہ کرپٹ کر رہا ہے فوج کو۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جنرل نصیر اختر ہے، یہ جو میرے دوست تھے اور بہت نفیس آدمی تھے، ان کی خوبی ایک عجیب و غریب خوبی ان کی یہ تھی، زید صاحب ان کی بیوی جو تھی وہ معذور ہو گئی جی، ان کی بھی ایک بیٹی تھی، اور وہ اپنی بیوی کی خدمت گزاری میں کوئی کمی نہیں آنے دی اس آدمی نے، دوسری شادی بھی نہیں کی اس آدمی نے، اور اس کے خلاف جو ہے کوئی بعد میں یہ جو اسکینڈل بھی کوئی نہیں بنا اس کا کوئی، لیکن وہ بہت شاندار آدمی تھا جنرل نصیر اختر۔ اس کا یہاں پر سندھ کے اندر زمینیں تھیں، اس کا مجھے ذاتی طور پر دکھ ہے کیونکہ وہ میرا دوست تھا اور دلی طور پر دوست تھا، اس کا وہ کھل کے دوست تھا، اس نے جو ہے سارے وقت میں انتہائی محبت کے ساتھ، اس کو معلوم تھا کہ آصف نواز اس کو مجھے چاہتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ جنرل نصیر اختر نے کبھی بھی یعنی میری بات کو نہیں ٹالا، میری بات حکم کا درجہ رکھتی تھی ان کے لیے، اور وہ کہتے نہیں آپ کو جو ہوگا وہ ہم وہی کریں گے۔ بلکہ ہوا یہ تھا کہ عامر لیاقت کی ماں کو میں لے گیا تھا، جو اس وقت ہماری پارٹی میں تھی عامر لیاقت کی ماں، تو عامر لیاقت سے یہ کہا، ماں سے اس نے یہ کہہ دیا، اب میں تو یہ تھا کہ میں تو ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھا، میں نے کہا تھا بھائی میرے جو لوگ ساتھ میں میرا ڈیلیگیشن گیا ہے مہاجر رابطہ کونسل کا، تو وہ ڈیلیگیشن کے لوگوں کو ملا رہے تھے، وہ ہماری پارٹی میں شامل تھی ان کی ماں، تو جنرل نصیر اختر نے شاید ان سے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم تو وہ کام کریں گے جو نصرت مرزا کہے گا، ان کی والدہ سے، ان کی والدہ سے کیا سارے ڈیلیگیشن سے کہہ دیا، میں نے نہیں سنا یہ جملہ۔ جی، اب یہ بات جا کر انہوں نے ان کی والدہ صاحبہ نے جا کر پروفیسر غفور کو بتائی، پروفیسر غفور کا میرے پاس فون آیا جو جماعت اسلامی کے نائب امیر تھے، وہ مجھے کہا کہ نصرت بھائی تمہاری تو بڑی ٹھاٹ ہے، جنرل نصیر اختر نے یہ کہا ہے کہ جو فوج سارا وہ کام کرے گی جو نصرت مرزا کہے گا۔ بھائی میں نے کہا وہ بھائی میں تو نہیں سنا، اگر کہہ دیا ہوگا تو اس کی بڑی مہربانی ہے، لیکن وہ فوج والے کوئی میرا کہنا تھوڑی مانتے ہیں، بس اس نے محبت میں کہہ دیا ہوگا، پیار میں کہہ دیا ہوگا، بٹ دین دے ور گریٹ پیپل، اور وہ اچھے لوگ تھے، ان کو یہ بات پتہ تھی کہ بھئی یہ پاکستان کے معاملے میں نصرت مرزا کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا، اس کو یہ معلوم تھی کہ ایسا آدمی ہے کہ جو اردو اسپیکنگ ہونے کے باوجود بھی الطاف کے سامنے نہیں جھکا اور الطاف کے خلاف مقابلہ کر رہا ہے، تو وہ بات ایک یعنی میرے کریڈٹ میں جاتی ہے کہ میں کبھی نہیں جھکا الطاف کے سامنے، اس کو جا کے اس کے منہ پہ کہہ کے آیا کہ جا تو پاکستان توڑے گا، میں تجھے پاکستان نہیں توڑنے دوں گا، نہ سندھ کی بھی تقسیم نہیں ہونے دوں گا، نہ پاکستان کی تو بات تو چھوڑ دو۔ دوسری بات اس وقت میں سندھ کی تقسیم کرانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے قاضی محمد اکبر نے کہا تھا، لیکن وہ سندھ کی تقسیم میں جنوبی اور میں نے اس کا نام رکھ دیا تھا مہران، جنوبی سندھ کا جو کہ لوور سندھ کہلاتا ہے، اور اپر سندھ کا نام میں نے سندھو رکھ دیا تھا۔ اور یہ بات جتوئی صاحب نے پھر مجھے اتنا دفعہ تنبیہ کیا، میں نے غلام مصطفیٰ جتوئی نے مجھے کہا کہ وہ بھی میرا دوست ہے، اس کو بھی میں نے وزیر اعظم نہیں بنایا اس کو، جو لیکن جنرل مرزا اسلم بیگ نے بنایا، لیکن ان کی جو گفتگو کاری تھی وہ میں نے کی، ان کے ساتھ میں وہ میرے گھر آیا غلام مصطفیٰ جتوئی، جبکہ میں نے منع بھی کیا کہ آپ میرے بڑے ہیں، آپ نہیں ہیں، کہ نہیں کام میرا ہے، میں خود تمہارے گھر آؤں گا۔ تو گھر آئے اور پھر میرے جو آدمی میں نے لگا کے کھڑے کر رکھے تھے، 5 آدمی کھڑے کر رکھے تھے، ان سب کو کہا چپ رہو، اور چپ چاپ سے آ کے میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا، اور پھر کہا کہ اب انہیں بتا دو کہ میں آ گیا ہوں۔ تو پھر میں آیا تو میں نے کہا صحیح یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے صحیح کوئی بات نہیں ہے آپ نے جو کیا، پھر وہ جو چائے وائے تو جو تھی وہ ہم نے کی ان کی۔ بہرحال یہ دونوں جو کمانڈرز تھے، یہ بھائی میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ ان کا کیریئر بڑا شاندار ہے، اور یہ بہت اچھے لوگ تھے۔ اور عثمانی کا قصہ یہ ہے کہ زین صاحب میری کوئی ان سے بہت یاد اللہ نہیں رہی،
لیکن جس وقت ایک زمانے میں جب یہ جنرل معین حیدر اور یہ بیٹھے تھے ایئرپورٹ پر، جی میں بھی اسلام آباد جا رہا تھا، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ دونوں بیٹھے ہیں تو ان سے مل لیں۔ حالانکہ جنرل معین حیدر کا تھوڑی گردن ٹیڑھی ہو چکی تھی، وہ گورنر بن گئے تھے، تو جب میں پہنچا ان کے قریب تو دونوں ایک دم سے جمپ لگا کے اٹھے استقبال کے لیے۔ عثمانی کا اٹھنا عجیب بات تھی، معین کا تو اٹھنا یہ تھا کہ معین پر تو میرا احسان ہے، یہ مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ کبھی نہ کبھی تو ان کو بتا دوں گا کہ بھئی تمہارے پر میرا احسان ہے تم پر۔ لیکن ابھی ان کو چھوڑا ہوا ہے کہ جب یہ بہت زیادہ تھوڑا سا اکڑ وکڑ دکھائیں گے اس دن اس کو بتا دوں گا کہ بھئی میرا کیسا تمہارے پہ احسان ہے۔ جی تو لیکن عثمانی کا کھڑا ہونا مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ ایک دم سے جمپ لگا کے کھڑا ہوا اور مجھے ہاتھ ملایا، یعنی مجھے پوری ریسپیکٹ دی، فل ریسپیکٹ۔ اب آگے چلیں جیسے نواز شریف صاحب کے بارے میں چلے صاحب زین صاحب۔ جی ابھی آپ کہہ رہے تھے نا الطاف حسین کا ذکر کر رہے تھے، یہ کوئی دوسرے الطاف نہ بننے کے زین صاحب یہ بن گئے ہیں، یہ از الطاف حسین آف پنجاب، نیکسٹ نہیں نیکسٹ پنجاب، آلریڈی میوٹنی اس نے شروع کر دی ہے۔ آپ دیکھیے جی آپ کا بچہ اگر خراب بھی ہو جائے تو آپ اس کو سنوارتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، تو آپ اگر آپ کی فوج نہیں ہوگی، اب اس وقت جو ہے یہ جو عالمی ایجنڈا ہے اس میں یہ ہے کہ برطانیہ، امریکہ اور آپ کا سعودی عرب، یو اے ای، یہ سب ایک طرف ہو گئے ہیں عمران کے خلاف، جی اور نواز شریف ان کی نمائندگی کر رہا ہے کہ پنجاب کو اٹھا لیں۔ اب اس سلسلے میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب الطاف حسین جب یہاں سے بھاگ گیا تو میں نے آصف نواز صاحب کو اس بات پہ راضی کیا کہ آپ کو الطاف حسین کو یہاں پر واپس لانا چاہیے، کیونکہ یہاں رہے گا تو ہمارے پریشر میں رہے گا اور باہر رہے گا تو ہمارے پریشر میں نہیں رہے گا۔ تو آصف نواز صاحب اتنا میرا خیال کرتے تھے کہ میرے کہنے پہ گئے اور اس کو کہا، او بھائی ہم نے تمہارا کون سی بات نہیں مانی ہے، جی تم آ جاؤ ہم تمہارا خیال کریں گے۔ وہ یہاں آ گیا تو نواز شریف صاحب کے پاس جو آئی بی کا جو انچارج تھا بریگیڈیئر امتیاز بلّہ، اس نے یہاں پر کریم آباد میں اس کا بم کا جیسے ہی وہ آیا، اس کا جلوس آ رہا تھا، ایئرپورٹ سے جلوس آ رہا تھا اور وہ کریم آباد پہنچا تھا، ابھی اس کے گھر نہیں پہنچا تھا 90، تو وہ بم کا دھماکہ کرا دیا اور اسی دوسری فلائٹ سے لے کے وہ بھاگ گیا۔ اب یہ جو پلان جو تھا ہمارا تھا یہ تھا کہ بھئی یہاں رہے گا تو ہم اسے کنٹرول میں رکھیں گے، اور پاکستان سے باہر چلا گیا تو خطرناک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یعنی نواز شریف صاحب اس کا بھی ذمہ دار ہے اس کو بھگانے کا، اور نواز شریف صاحب خود کے بھاگنے کا بھی، میں نے مصنوعی چلاکی سے بھاگا نا، دھوکہ دے کے بھاگا۔ اب یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات ہے کہ یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں۔ ایک غوث علی شاہ ہے، جی سندھیوں میں کوئی آدمی وفادار ہوا تو غوث علی شاہ ہوا۔ مجھے بریک لے کہا جا رہا ہے، ان کی جو بے وفائی کے جو معاملات ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں نا، بہت اس کا ذرا آپ تفصیل سے ذکر کیجیے گا، لیکن مجھے بریک کے لے کہا جا رہا ہے۔ جی ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی مرزا صاحب، ان کی بے غوث وفائی، علی شاہ سندھیوں میں یہ وفاداری جو ہے بہت کم ملتی ہے۔ جی غوث علی شاہ نے ان کے ساتھ میں وفاداری کی اور جیل بھی گیا بیچارہ، لیکن اس کے ساتھ میں جو ان کا سلوک کیا، بہت برا سلوک کیا غوث علی شاہ نے۔ ماروی میمن کے جلسے میں چلا گیا، آپ ساتھ تھے، یاد ہوگا آپ جی کو؟ جی غوث علی شاہ کے جلسے میں نہیں گئے تھے۔ غوث علی شاہ کے جلسے میں نہیں آیا۔ غوث علی شاہ کو میں نے اس وقت بھی تانا دیا، میں نے کہا نصرت مرزا تو تمہارا دوست تھا، آ گیا تمہارے پاس، دیکھو اس کے بعد جو طاقت تھی، اس کے بعد سچ ٹی وی کی طاقت تھی، وہ تمہارے سچ ٹی وی لے کے تمہارے گھر پہ آپ پہنچا ہوا ہے، لیکن تمہارا چیف جو ہے وہ ماروی میمن کے چلا گیا ہے، تمہارے پاس نہیں آیا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں وہ آ جائے گا، یہ بات شریف آدمی تھا تو اس نے اس کا بھرم رکھا۔ میں نے کہا نہیں آئے گا تمہارے کو، تم اس نے پھر جب میں شہباز شریف کی جب وہ ہوئی تقریب، جب حلف برداری جو ہوئی، جب اس کی جب حلف لینے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے عوامی میلے لگایا تھا، ہمیں بھی بلایا۔ اچھا ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم نے سچ ٹی وی کے لیے انٹرویو کر لیں گے۔ سردار رحیم تھا جو ڈیپلو وغیرہ کا رہنے والا ہے تھر کا، جی تو وہ بھی سب لوگ موجود تھے۔ تو غوث علی شاہ نے مجھے کہا کہ سائیں یہ بات بھی نہیں کرتے یہ لوگ باغ،
اب اس کے جھمگٹا جمع ہو رہا ہے، اس کے ہو رہا تھا، تو اب ظاہر ہے کہ میں جا کر وہاں کہتا کہ صاحب مجھے انٹرویو تمہارا کرنا ہے. میں نے لعنت بھیجی اس پر جو ٹوپی والا ہے نا، جو ہیڈ والا شہباز شریف پر، جس کو آج تک میرا احسان ہے اس کے اوپر، اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس کے اوپر. اس لحاظ سے بھیجتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے انتہائی بے وفا آدمی اور انتہائی تھرڈ کلاس آدمی. مجھے تانا دیا اس نے، چودھری پرویز الہی نے، کہ مرزا صاحب آپ نے کوئی ان کے لیے بڑا کام کر دیا، یہ جب ہی آپ سے کتراتے ہیں. میں نے کہا یہ بڑا کام تو کیا نا، کہ اس کو تو وزیر اعلیٰ میں نے بنوایا تھا، یہ جو شہباز شریف کو. اور دوسری دفعہ جو ہے اس کو جو ہے میں نے ایک دفعہ کاکڑ صاحب سے اس کی دوستی کرانے کی کوشش کی اس کے ساتھ میں، لیکن ایک دھپ میں نے ضرور لگایا اس کو، کہ جب وہ میں نے بے نظیر کی دوستی کرائی یاسر نواز سے، تو اس کو ٹھوک دیا تھا میں نے، نواز شریف کا. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں اس کا یہ خیال تھا کہ بھئی یہ پنجابی ہے تو یہ کبھی بے وفائی پاکستان سے نہیں کرے گا. یہ اسی طرح کا ایک تھا کہ جیسے مرزا صاحب نے مجھے یا کسی اور نے مجھے کہا ایک دفعہ کہ بھئی کیسا ہو سکتا ہے کہ مہاجر جو ہے غدار کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا نا کہ الطاف ہو گیا نا غدار. اب کوئی یہ کہتا ہے کہ پنجابی کیسے غدار ہو سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ الطاف نواز شریف ہو گیا نا غدار. اب اس میں کیا شک ہے؟ اب یہاں پر زین صاحب ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی جائیدادیں لنڈن میں ہیں، اس کی جائیدادیں امریکہ میں ہیں، اس کی جائیدادیں UAE میں ہیں، اس کی جائیدادیں سعودی عرب میں ہیں. اب سارے مل کر اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عالمی ایجنڈے کے طور پر ہماری فوج کو یہ بدنام کر رہا ہے. اب اس میں ایک بات میں کہنا، اور یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے پاکستان کا. اس کا اصل بات یہ ہے، 2 واقعات میں نے آپ کو بتائے تھے کہ جب میں ان سے ملنے گیا، میں ان کی مدد کرنے کے لیے گیا کہ بھئی میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، تمہاری فوج سے تعلقات اچھے کرا دیتا ہوں. تو جب میں مجید نظامی صاحب کے ساتھ، جو کہ اس کے نوائے آباد کے چیف ایڈیٹر تھے، ان کے استاد تھے، سیاسی استاد تھے، تو جب مجھے کھانے پہ بلایا انہوں نے مجید نظامی کے ساتھ میں، تو جب ہم داخل ہوئے اندر، تو وہاں پر مغل بادشاہوں کی تصویر لگی ہوئی تھی رائٹ ہینڈ سائڈ کی دیوار پر، ایک جگہ خالی تھی. تو مجید نظامی صاحب میں حص جو تھی، مزاح کی حص جو تھی، بہت گہری حص تھی. وہ ان کو نواز شریف ہمارے استقبال کے لیے کھڑا تھا وہاں، تو اس سے کہا کہ اے قادے واسطے یہ جگہ خالی کیوں چھوڑی ہوئی ہے آپ نے؟ جی کس کے لیے؟ ہاں یہ کس کے لیے ہے؟ تو پھر بعد میں خود ہی کہا گیا تواڈے واسطے ہے، کہ یہاں پر تم بادشاہ کی جگہ تم لگو گے. تو بھائی بات یہ ہے کہ مغل بادشاہوں کی تم نے تصویریں لگا رکھی تھی، تو مغل تو ہم ہیں، اگر بادشاہ یہاں کا بنے گا تو پھر ہم بنیں گے. اب مجھے مغلوں سے ایک بات کرنی ہے، جو گجرانوالہ کے مغل ہیں، جو لاہور کے مغل ہیں، جو راولپنڈی کے مغل ہیں، جو ہمارے بہت سے ہمارے شہزادے جو ہیں، راج بیگ جیسے یا فلانے جیسے لوگ جو ہیں، جو ہمارے مغل ہیں، ان سب سے ہماری درخواست ہے، ہمیں ان کی ہدایت ہے، آپ کا بڑا کہہ رہا ہے آپ سے کہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دو. آج کے بعد سے ہم کسی لوہار کو جو ہے اپنا سربراہ نہیں بنائیں گے، بادشاہ نہیں بنائیں گے. سارے مغل جو ہیں، ہم جس وقت 5 کروڑ کے قریب ہیں پورے پاکستان کے اندر. 22 کروڑ کی آبادی میں سب سے بڑی جو تعداد ہے مغلوں کی ہے، اور یہاں سندھ کے مغلوں کو ابھی شامل بھی نہیں کیا، جو کہ یہاں پر جو آگرو ہیں، آگرو بھی ہم مغل ہیں. آپ ان کی شکل دیکھ لیں پورے، یعنی جو توپیں بناتے تھے ہماری جو مغلوں کی، تو وہ بھی شامل کر لیں گے تو ہم 5 کروڑ ہیں. تو 5 کروڑ کے لوگوں کو جو آزاد کشمیر کے ہیں، گلگت بلتستان کے مغل ہیں، قریب 5 مغل جو ہیں آزاد کشمیر کے ہوتے ہیں وزیر. جی ان سب سے کہتا ہوں آپ اس کا ساتھ چھوڑو. آپ کا بھائی، آپ کا عزیز آپ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دو. ہم ایک لوہار کو بادشاہ نہیں بنا سکتے ہیں، اس کے حکم کتابیں نہیں ہو سکتے ہیں. ہم مغل شہزادے ہیں، ہم مغل ہی رہیں گے. اگر کوئی بادشاہ بنے گا تو ہم میں سے بنے گا، اگر نہیں تو ہم یہاں جمہوریت کے بنا آئے تھے. بادشاہ واد کا دور نہیں ہے آج کل. جی تو یہ ایک بات کلیئر کر لیں، وہ خناس ان کے دماغ سے نکل جانا چاہیے. اس کو اب نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ سارے مغل ساتھ چھوڑ دیں، اور خصوصاً جو ہے گجرانوالہ کے جو مغل ہیں، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ آپ جو ہیں مغل شہزادے ہیں ہمارے، اور ہمارے سپہ سالار ہیں، کوئی ساتھ نہیں دیں نواز شریف کا. ایک بھی آدمی جو ہے گجرانوالہ کا اگر ساتھ دے گا تو یہ اپنی قوم سے بے وفائی کرے گا. میں غداری کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، بے وفائی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. جی تو کیونکہ آپ آدمی کو بہت آہستہ چھوڑتا ہے ساتھ، مشکل ہوتا ہے.
دوسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بے وفا لوگ ہیں، پیسے کے انہوں نے اتنا بنایا ہے، مال ان کے پاس کہاں سے آ گیا ان کے پاس اتنا جو ہے. جب سے یہ بنا ہے آپ کو جس طرح سے یہ بنایا ہے، فوجیوں کے کندھے پہ بیٹھ کے آیا، وہ نوازا کہہ کے تو اس کو بلاتے تھے فوجی، اور اس کے بعد میں جب اس سے کہا گیا، اس کے باپ سے کہا گیا کہ بھائی آپ وہ بھی مجید نظامی نے کہا افسوس ہے کہ وہ انتقال کر گئے، ورنہ آج ہوتے تو ہمیں گواہ کے طور پر پیش کرتا. اور اس زمانے میں ہمارا یہ طریقہ نہیں تھا کہ ہم لوگ دوست تھے ٹیپ ریکارڈ کر لیتے ان کی آواز کو، لیکن ہمارا تو یہ کوئی دوستی میں یہ طریقہ تو نہیں ہوتا نا کہ بھائی اپنے دوست پہ بے وفائی کریں آپ، ہم اب بھی نہیں کرتے ہیں کبھی بھی. تو وہ سناتے، تو ان مجید نظامی صاحب نے ان سے یہ کہا، لیکن بہت سے لوگ موجود ہیں جن سے مجید نظامی نے خود کہا ہے، بہت موجود ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کا جو ہے بیٹا وزیر خزانہ بن گیا ہے پنجاب کا، اب سیاست میں آپ نہیں آئیں گے، آپ سیاست سے آپ تجارت نہیں کریں گے. اس نے کہا نہیں، اس کے باپ نے کہا کہ نہیں اب تو ہمارا موقع آیا، اب تو ہم مال بنائیں گے. تو مال بنایا انہوں نے، اور تمہارا مال لوٹ لوٹ کر. اب اس کا یہ کام ہونا چاہیے، یہ مغلوں سے تو میں نے یہ بات کہہ دی ہے، اور مہربانی کر کے پنجاب کے لوگ بھی کم سے کم ہر وقت جو ہے یہ غلامی چھوڑ دیں، کہ پہلے انگریزوں کی غلامی کے اندر آپ نمبر 1 رہے، اور اب میں اب سارے عوام کی نہیں بات کر رہا ہوں، یہ جو تمہارے سردار ہیں، جو بڑے بڑے چٹھے ہیں، یا جو اور نون ہیں، فلانے ہیں، ڈب کے ہر آدمی جو ہے وہ رہا ہے انگریزوں غلام رہا ہے. عام تو پبلک تو سب سے زیادہ حریت پسند ہے، عوام جو ہے پنجاب کے عوام میں جو پنجابی جو ہے ریئل پنجابی جو حریت پسند ہے، وہ ان کا ساتھ نہیں دے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت میں بھی ان کی جائیداد ہے. یہ آپ کے لیے کیسے ممکن ہے پنجاب کے لوگوں کہ جو آدمی بھارت میں تجارت کرتا ہو وہ آپ کا کیسے محب ہو سکتا ہے؟ اور بیٹی صاحبہ نے جو جوتے پہنا ہوا ہے، آپ نے جو اس کا ہرا جوتا دیکھا ہے، 3.25 لاکھ روپے کا جوتا ہے وہ، جو ریکارڈڈ جس پہ جو ویڈیو چل رہی ہے، اگر آپ چلانا چاہتے ہیں وہ دکھا دیں. نہیں، ایک ویڈیو ہے عبدالباسط صاحب کی، باسط صاحب کی ویڈیو یہ ہے کہ سلمان شہباز جو ہے بھارت کے لوگوں کو ویزا دلواتا تھا. سلمان شہباز جی، اسے کس طرح گرفتار کر کے لایا جائے. اچھا، عبدالباسط صاحب جو ہیں وہ ترجمان بھی رہے دفتر خارجہ کے، پھر ہائی کمیشن رہے بھائی بھارت میں. وہ تو کہتے ہیں بھارت میں جب میں سفیر تھا جی، تو ان کی ویڈیو کلپ ہے، اس نے وہ ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے اور ان تعلقات کو آگے لے کر جانے کی بات ہے، اس اپروچ سے البتہ مجھے ذاتی طور پہ بھی نواز شریف سے اختلافات رہے ہیں. ہماری ہمیشہ سے پالیسی یہی رہی تھی کہ ہم نے حریت کے ساتھ بہرحال ہمیشہ رابطہ قائم رکھنا ہے، اور میں نے وہی پالیسی کو آگے کیا. مجھے وربلی بہت کچھ کہا گیا، لیکن میں نے ہمیشہ انسسٹ کیا کہ مجھے آپ جو بھی بات ہے وہ لکھ کے دیں، کہ بزنس انٹرسٹ جو ان کے ہیں نواز شریف صاحب کے، کہ ان کی یہاں پہ شوگر ملز تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ ان کے جو بھتیجے ہیں سلمان شہباز، ان کا مجھے تقریباً ہر مہینے ایک فون ضرور آ جایا کرتا تھا ویزوں کے لیے، کہ ان صاحب کو ویزا دیں، اس صاحب کو ویزا دیں. اور میں سلمان شہباز سے یہی کہتا تھا کہ بھئی آپ ہمیں جو طریقہ کار ہے اس کو آپ فالو کریں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت ایمرجنسی میں 1-2 ویزا کہنے پہ بھی ایشو کیے. سجن جندال جو ہیں ان کے بہت دوست تھے. پاکستان میں جو کول انڈسٹری ہے، کول مائنز ہیں، وہاں اس میں وہ انویسٹ کریں. نواز شریف صاحب نے کچھ اقدامات ایسے لیے جس سے پاکستان کو ابھی بھی نقصان ہو رہا ہے اور آگے بھی نقصان ہوگا. جی مرزا صاحب، تو یہ سب چیزیں اداروں کو اس وقت معلوم تھی نا؟ وہ بھائی ہم تیرے کو پاکستان توڑنے دیں گے؟ تو امریکہ کا ایجنٹ بن گیا ہے، تو انڈیا کا ایجنٹ بن گیا ہے، تو ہمارا تو آدمی رہا نہیں نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے سب کے ایجنٹ بن کر ہماری فوج کو ختم کرنا چاہتے ہو. وہ بھائی جب ہم نے الطاف حسین جیسے آدمی کو جو اتنا بڑا بدماش تھا جو یہاں اس کو نہیں مانا، تو کیا چیز ہے؟ تیری ٹانٹ کے گنجے ٹانٹ کے اندر ہم تیرے ٹولے ماریں گے. صحیح بات ہے. آپ کی کیا طاقت ہے؟ آپ کی جو طاقت تھی وہ کسی نے دلوائی تھی آپ کو، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. آپ یہ صرف یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو تصویر میں اتارا ہوا ہے. اب بیٹی کے وہ دھکے دیکھ لیں بے شرم آدمی. اب دیکھو وہ اگر دکھا دو ویڈیو اگر تمہارے پاس ہے تو، میں تو دی ہے آپ کو ویڈیو. وہ تو کونی پڑتی ہے بہت زور کی. بات اور بھی ہے، عمران خان صاحب کو اقتدار ملا، سکون دیا گیا، ہر آدمی ساتھ، بات یہ کہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا. عمران یعنی لیڈرشپ کے لیے قائل نہیں ہے، قائل نہیں ہے، اسی لیے تو دوسروں کو موقع ملا. ابھی نالائق آدمی ہے. اب باتیں کر رہا ہے، میں ہوتا تو نکال دیتا. ابھی تیری جرت کیا ہے؟ تو پاٹے خان بنتا ہے. پرفارم کرتے میں کہتا ہوں ایک بات یاد رکھو
آپ کی فوج ایک بہت اپرائٹ فوج ہے. اگر آپ اچھے ہوگے، آپ ایماندار ہوگے، آپ قابل ہوگے، آپ کی عزت کرے گی، آپ کو سلوٹ بھی مارے گی اور آپ کی عزت بھی کرے گی، آپ کا حکم بھی مانے گی. اگر آپ نالائق ہوئے، آپ چور ہوئے، تو پھر وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گی. یاد رکھ لیں، یہ اصیل گھوڑا ہے. اصیل گھوڑے کی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جب اصیل گھوڑے پر آپ سواری کرتے ہیں تو اصیل گھوڑا پہچان لیتا ہے کہ آپ کے ٹانگوں میں جان ہے اس کو کنٹرول کرنے کی، یہ نہیں ہے. وہ جیسے ہی آپ بیٹھتے ہیں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ٹانگوں میں جان نہیں، اٹھا کے پھینک دیتا ہے. تو فوج بھی ایسی ہی ہے، بیوروکریسی بھی یہی ہوتی ہے. یہ اصیل گھوڑے کے مانند ہوتی ہے. جو ذرا بھی آپ کی ٹانگوں میں جان نہیں ہو، یعنی آپ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ قابل نہیں ہیں، آپ آنےسٹ نہیں ہیں، تو آپ کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے. جی گھوڑا پھینک دیتا ہے تو اس طرح سے یہ بیوروکریسی بھی پھینک دیتی ہے، اور آپ فوجی یعنی خاکی بیوروکریسی بھی پھینک دیتی ہے، سفید بیوروکریسی بھی پھینک دیتی ہے. پھر صاحب اب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جی. بریک کے بعد آئیں گے تو پھر اگلے موضوع پہ چلیں گے. چلیے یار. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب یہ آرمینیا اور آذربائیجان کا معاملہ بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے. جنگ کا یہ بہت پرانا مسئلہ ہے زین صاحب. یہ آلموسٹ یعنی کوئی 20-30 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں. ہاں 30 سال ہو گئے ہیں. 89 میں وہ الگ ہوئے نا. ہاں جب وہ تو اب یہ آذربائیجان مسلمان ملک ہے اور یہ پاکستانیوں سے بہت محبت کرتا ہے. اکثریتی مسلمان ملک، لیکن وہ نظام سیکولر ہے ان کے یہاں. نہیں سیکولر ہے وہ الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستانیوں سے بہت محبت کرتے ہیں. جی. میرے کوئی عزیز گئے ہیں وہاں پر تو پاکستانی کو دیکھ کر ہی بہت پیار کرتے ہیں. وہ ترکی نسل ہے، ترکی ان کا ساتھ دے رہا ہے. ہمارے پر بھی الزام لگایا گیا کہ صاحب پاکستانی فوج میں لڑ رہی تو بھائی ہماری فوج پائے، ہمارے پاس اتنی فوج کہاں ہے کہ وہاں بھی بھیج دیں اور وہاں بھی بھیج دیں. تو یہ انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو لیکن ترکی کے لوگ وہاں موجود ہیں اور ترکی کے لوگ کھل کے لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے کافی ان کو میں نے آرمینیا کے لوگوں کو کافی نقصان پہنچایا ہے. 200 کے قریب آدمی ان کے مار دیے ہیں. اور اس کے علاوہ اب جو انہوں نے درمیان میں ان کا یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ اب جو نیا جو لیٹسٹ جو خبر آئی ہے کہ انہوں نے جنگ بندی کو قبول کر لیا آرمینیا نے. پہلے آرمینیا نے جنگ بندی سے راضی کو منع کر دیا تھا. اب کیونکہ ان کی پڑھائی اچھی ہو گئی ہے، اور پھر روس آذربائیجان نے جو نگارنو کا قرباخ جو کا ریجن جو ہے، جو مسلمانوں کا ریجن ہے، جی وہ اس نے زبردستی قبضہ کیا ہے کشمیر کی طرح سے. تو انہوں نے چھڑوا لیا بہت سا علاقہ. اس وقت انہوں نے وہ 10 دیہات تک آئے تھے تو انہوں نے پھر مار بگایا. ہاں نہیں تو ابھی نہیں، آذربائیجان آگے فارورڈ کر دیا نا، قبضہ کر لیا نا انہوں نے. تو ان کا علاقہ ہے، ان کا علاقہ ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 4 ڈرون گرا دیے ہیں. جی گرا دیے ہوں گے ڈرون، کوئی ایسا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے. ایک فائٹر پلین بھی گرایا انہوں نے، یہ بھی ایک خبر ہے. نہیں وہ تو منع، ترکی تو منع کر رہا ہے نا. جی نہیں، ان کا آرمینیا کا آرمینیا کا تو گرا دیا ہے، لیکن یہ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے 4 ان کے ڈرون گرا دیے ہیں. ایک ملک کا علاقہ ہے، اقوام متحدہ نے تسلیم بھی کر لیا، اب دوسرا ملک اس کے اندر آئے گا. ہاں تو شرارت کر رہا ہے نا. اب اس میں امریکہ، فرانس کے صدر نے مشترکہ طور پر فریقوں کو مذاکرات پر زور دیا ہے. جی اس سے پہلے اب آرمینیا نے اور آذربائیجان دونوں نے انکار کر دیا تھا. اب یہ ہے کہ آذربائیجان کو کسی بھی صورت میں جو چیز اس نے حاصل کر لی ہے وہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کہ جو چیز آپ نے میدان میں جنگ میں جیت لی ہے وہ اور جو قانونی بھی ہے آپ کے لیے، وہ آپ کو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ جنگ کی میں نے ٹیبل پر ہار جائیں آپ. تو یہ بہت کچھ آئے گا. یہ جو آرمینیا کے وزیر اعظم جب بنے نا نئے، نکول پشنیان، انہوں نے بڑا معاملہ خراب کیا. نہیں بھائی، بڑا بدماش آدمی ہے. تو اب اس کی پٹائی اچھی خاصی ہو گئی ہے، اچھی ہو گئی ہے، اچھی دفعہ پٹائی اچھی ہو گئی ہے. جی یاد کرے گا اس کو. جو آذربائیجان کا حصہ ہے، دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے. نگورنو قرباخ جو ہے وہ بہت اس سے پہلے بھی لڑائی ہو چکی ہے، کئی دفعہ لڑائی ہو چکی ہے. اس پہ 2 دفعہ لڑائی ہو چکی ہے. اب انہوں نے پیش قدمی کر کے اپنا 2008 میں بہت تیزی آئی تھی. ہاں پھر اس کے بعد اب زیادہ تیزی، شدت آئی ہے. اچھا جی. اب یہ عبداللہ صاحب آئے ہیں پاکستان. 3 دن تک انہوں نے قیام کیا ہے. ان کی بڑا کامیاب دورہ ان کا ہو گیا ہے.
عبداللہ کا پاک افغان تعلقات معاون ثابت ہوگا، وزیر اعظم نے یہ کہا ہے، اور ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہو گیا ہے جس کے مطابق وزیر اعظم نے عبداللہ سے ملاقات میں افغان عمل کے کامیاب نتائج کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں تنازع کوئی فوجی حل نہیں ہے، ایک سیاسی حل ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ خوشی ہے کہ عالمی برادری نے ان کے اس موقع کو تسلیم کیا ہے۔ عالمی برادری نے افغانستان کے امن عمل کو آسان بنانے میں پاکستان کے مثبت کردار بھی تسلیم کیا ہے۔ یہ امن کی کوششوں میں امریکہ طالبان امن معاہدہ ایک اہم قدم تھا۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان 12 ستمبر کو دوحہ انٹر افغان مذاکرات کے آغاز کو سراہا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ افغان قیادت اس تاریخی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی۔ امید ہے کہ افغان قیادت وسیع البنیاد اور جامع سیاسی اور تصفیہ کے لیے مل کر تعمیری انداز میں کام کرے گی۔ جنگ بندی کے نتیجے میں ہونے والے تشدد میں کمی کے لیے تمام افغان جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ یہ پالیسی بنائے بیٹھا ہے کہ صاحب جیسے ہی یہاں پر امن ہوگا وہ پھر اس کو متحرک کر دیں گے TTP کو اور داعش کو۔ جی، وہ پاکستان اور ایران اور ترکی اور چین کے لیے بڑا مسئلہ ہے، اور خود طالبان کے لیے وہ، کیونکہ اب تو طالبان چھپے ہوئے ہیں۔ طالبان اب جب وزیر بن کے بیٹھ جائیں گے تو کھلے بیٹھے ہوں گے، ظاہر کو تو طالبان تو اب مسلم اسٹائل میں بیٹھے ہوں گے تو آگے مار دیں گے گولی ان کو۔ تو یہ بندوبست طالبان کو پہلے سے کرنا ہوگا کہ یہ پھر ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ان میں کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ عبداللہ کے رویے میں کچھ لچک آئی ہے پاکستان نہیں، عبداللہ یا ان کو احساس ہوا ہے، ادراک ہوا ہے؟ پاکستان نے اصل میں حامد کرزئی کے زمانے میں سارے جو پرانا وہ تھا، جو علاقہ جو تھا، اس علاقہ جو علاقہ جہاں سے عبداللہ ہے، شمالی اتحاد، جی، وہ لوگوں کو پاکستان نے اپنا دوست بنا لیا تھا، لیکن حامد کرزئی ان کو آنے نہیں دیتا تھا۔ لیکن جو بھی آیا ہے وہ پاکستان کا مداح ہو کے گیا، کیونکہ ہم نے ان سے غلطی یہ کی تھی کہ پہلے ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا، طالبان کے ساتھ میں ہو گئے تھے۔ بھئی پاکستان کو اگر وہ ایک صرف اس بنیاد پر کہ وہ پٹھان ہے تو آپ ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اب کوئی آذری ہے، کوئی ازبک ہیں، تاجک ہیں، ہزارے ہیں، جی، ان سب کو یہ سارے افغانستان کے لوگ ہیں، یہ سب ہمارے لوگ ہیں بھائی، سب سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ تو اب امریکہ سے زیادہ پاکستان مددگار رہا ہے ان کا افغانیوں کا، جی، کیونکہ وہاں امن ہوگا تو ہمارے یہاں امن ہو جائے گا، اور صرف اب امریکہ کی سازش ہے، اس کو ہمیں پکڑنا ہے، امریکہ اور انڈیا کو فیل کرنا ہے۔ اور مودی کی باتوں میں نہیں آنا ہے، یہ وہ ان کے لیے مودی میں آیا، فائدہ مند ہوگا۔ مودی کو تو آئسولیٹ کر دیا نا، اسے سارے کھیل میں آئسولیٹ کیا ہے۔ اب وہ شرارت کرے گا داعش کے ذریعے سے، اس کو ہمیں روکنا ہے، اور وہ روکنے کے لیے ہم تیار کھڑے ہیں اس وقت، جیسے آئیں گے ہم ان کو دبائیں گے۔ جی، اچھا جی، اب دوسری خبر یہ ہے کہ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کو کورونا ٹیسٹ جو ہے مثبت آ گیا۔ اب کیوں مسئلہ یہ ہوا تھا زین صاحب کہ ابھی جو 29 تاریخ کو جو بحث ہوئی تھی تو اس میں ٹرمپ صاحب کی جو ریٹنگ آئی ہے وہ بہت خراب آئی ہے، سم ویئر 26% یا 27% آئی ہے، اور اس کی آئی ہے 67%۔ جو بائیڈن کی زیادہ آئی ہے، جو بائیڈن 67۔ جی، اب اس نے مناسب یہ سمجھا کہ یہ ڈبیٹ میں ہار جائے گا تو اس نے کرونا کا بہانہ لگا کر اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا۔ جو دوسری ڈبیٹ آنے والی ہے جی، 10 تاریخ کو یا 12 کو شاید، وہ اس سے یہ بھاگنا چاہتا ہے، وہ بھاگ گیا ہے ابھی کورونا کے آئسولیشن میں۔ یہ جھوٹا آدمی ہے اور ہمیشہ کا جھوٹا آدمی ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں ایکسپوز ہو جاؤں گا اپنے عوام کے سامنے۔ اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر جو بائیڈن جیت گیا تو میں اقتدار نہیں دوں گا۔ یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے کلیئر کٹ جو ہے ڈیوائیڈ ہے امریکہ کے اندر، وائٹ میں اور نان وائٹ میں۔ اب یہ امریکہ ٹوٹنے جا رہا ہے، یہ توڑ کے جائے گا انشاءاللہ۔ جی، جی، جس طرح سے کہ مودی توڑ کے جا رہا ہے انڈیا کو تو مودی بالکل توڑے گا، اس لیے کہ انڈیا کے ٹکڑے ہونے ہیں، تو ہمیں ٹکڑے کرنا چاہتا تھا نا، بڑی خواہش رکھتا تھا۔ جی، ابھی انہوں نے لانچ کیا نا میزائل، جو لانچ کیا نواز شریف والا میزائل، یہ انڈیا کا اور امریکہ کا اور برطانیہ کا مشترکہ لانچ ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں نا، سارے آدمی جتنے بھی دہشت گرد ہیں، الطاف حسین کوئی کم دہشت گرد ہیں، جی، امریکہ میں پناہ ہے۔ اچھا، پھر بڑی تعریفیں کرتے تھے ہمارے سارے ساتھی دوست جو تھے، جو اسکاٹ لینڈ یارڈ میں پڑھ کے آئے،
تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے. اسکاٹ لینڈ یارڈ جیسا کوئی انصاف پسند وہ نہیں ادارہ نہیں ہے. ابھی میں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ ملا, ایک میرے دوست کے گھر پہ ملا اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ایک افسر, میں نے کہا تم جیسا بے ایمان کوئی نہیں ہے. وہ گھر میں کسی کے کہنا یہ بھی بڑی بات تھی, لیکن میں بھی مہمان تھا, وہ بھی مہمان تھا, میں نے تو کہہ دیا. تو اب میں یہ کہتا ہوں آپ سے, تو بہرحال یہ وقت میں پورا ہو گیا, 30 سیکنڈ رہ گئے. یہ جو لگ رہا نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے ٹرمپ کے حق میں جائے گا, لیکن ٹرمپ تو اس میں ہار رہا ہے جی اور یہ ملک بھی توڑ رہا ہے. یعنی انڈیا امریکہ کی ڈویژن ہو رہی ہے. جی 20 جو ہے سفید فام ریاستیں ہیں, وہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جب اوباما بنا تھا کالا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے لگا ہونا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کا وائٹ آدمی دے دیں گے اگلے سال. جی ان کے لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کام کرتی ہے, پوری دنیا میں ہوتا پوری ہے دنیا میں یہ کرتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وائٹ دے دیا, یا اتنا آدمی نالائق آدمی دیا ہے, بس کہیں اس کو ذرا بولنے تو بد کردار ہے, بدتمیز ہے, جی صحافیوں سے لڑتا ہے, ہر ایک سے لڑتا ہے. لیکن کہیں ایسے طریقے سے کام کرتی ہیں, کہیں بونڈے طریقے سے ہوتا ہے. بہرحال ہر جگہ ہے ہر جگہ. جی وقت ختم ہوا میرے ساتھ پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.